ان سے سستا تیل لیتے، پھر اس کے بعد ٹارگیٹڈ سبسڈی کی طرف جاتے اور اپنا جو ہم نے کہا تھا پیٹ کاٹیں گے، پی ایس ڈی پی کم کریں گے، وہ کرتے. خیر انہوں نے ڈیلے کر دیا، 6 ہفتے تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا. جب 6 ہفتے تک کوئی ڈیسیژن نہیں لیا اور یہ کہتے رہے کہ ہم جو ہے کہ یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہے یہ جو ہے اپنا جی ڈی پی کا 10% ہو جائے گا، 6400 بلین ہو جائے گا. پھر اس کے بعد کہا کہ جناب یہ جو آپ کا کرنٹ اکاؤنٹ ہے وہ $22 بلین ہو جائے گا. اس سے ساری مارکیٹ نروس ہوگی، بینکس نروس ہو گئے. یا 10% اگر یہ ہوگا تو اس کا مطلب ہے یہ 6400، اس کا مطلب آخری کوارٹر میں کوئی تقریباً 4000 بلین یہ بورو کرے گی حکومت. تو انہوں نے ریٹس اوپر کر دی، اور جب ریٹس اوپر کیے تو جو اسٹاک مارکیٹ گرنا شروع ہوگی. دوسری طرف سے جب آپ کرنٹ اکاؤنٹ کی بات کر کے 22 بلین ہو جائے گا، لوگوں نے کہا یار اس کا مطلب کہ یہ تو ڈالر شارٹ ہو جائیں گے. اس کا مطلب ہے کہ روپے پہ ایک دم پریشر پڑ گیا. اور وہ جو پریشر جو ہے آپ نے دیکھا، روپیہ جو ہے ہم جو مارچ کی 2 تاریخ کو 178 روپے تھا، اور جب ہم چھوڑ گئے 182، وہ ایک دم آج کی ڈیٹ میں 200 211 12 پہ چلا گیا. تو یہ ساری چیزیں جو ہوئیں ان سے، تو اس کے بعد آئی ایم ایف کے ساتھ بھی انہوں نے جا کے 2 دفعہ جا کے میٹنگیں کی، اور یہی جو رام کہانی جب سنائی ان کو، تو انہوں نے کہا کہ ٹھہر جاؤ بھائی، اب تمہیں اس وقت ہم پیسے نہیں دیں گے، ہم دیکھیں گے تم نے بجٹ میں کیا کرنا ہے، اور پرائر ایکشن انہوں نے کہا کہ ہم کر دیں گے. اور اس دوران میں لوڈ شیڈنگ، سیویئر لوڈ شیڈنگ، کیونکہ انہوں نے آبویسلی تیل شیل منگوایا نہیں اور گیس مطلب LNG منگوائی نہیں. اب یہ ایک پہلے 6 ہفتے کے بعد ایک پہلا منی بجٹ آ گیا، اور وہ منی بجٹ کیا تھا؟ پیٹرول پرائسز جو ہے 85 روپے انہوں نے بڑھا دی، انہوں نے ڈیزل کی پرائس 120 روپے فی لیٹر بڑھا دی، اور اناؤنس کر دیا کہ 1 جولائی سے 45% گیس کی پرائس بڑھ جائے گی. اور اس میں سب سے جو بری بات انہوں نے کی، اور بلکہ ہمارے لیے جو تشویش کی بات کی، کہ جو سب سے نچلا والا طبقہ ہے اس کی پرائسز جو ہوں گی وہ 450% بڑھ جائیں گی. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کی جو وہ آج بل کر رہے ہیں 4.5 گنا ان کے 4.5 گنا تھے، 4.5 گنا بڑھ جائیں گے. اس طرح بجلی کا بھی انہوں نے کہا 47% بڑھ جائے گی، اور بیس ریٹ بڑھ جائے گا. اگین وہ جو سب سے چھوٹا والا ہے اس کی 75% بڑھ جائے گی. تو یہ انہوں نے کہا، اور اس سے یہ ہو گیا کہ اب آپ کی جو SPI آپ کو معلوم ہے وہ 28% پہ چلے گی. 28% انفلیشن ہو گئی آپ کی. اور اس کا ریپل افیکٹ یہ ہوا کہ باقی جو ڈیلی یوز کی چیزیں ہیں اس کے اوپر آپ کی جو پرائسز ہے 40 سے 50% بڑھ گئی. اب پھر آ گیا جون 10 میں کہوں گا کہ ایک خانہ پوری بجٹ آیا. میں اس کا نام خانہ پوری اس لیے کہتا ہوں کہ وہ پروویژنل تھا، وہ ڈاکومنٹ میں لکھا تھا پروویژنل بجٹ ہے. اس کا مطلب ہے کہ یہ اصل بجٹ نہیں تھا اور خانہ پوری بجٹ تھا. اور اس خانہ پوری بجٹ میں انہوں نے گروتھ ریٹ 5% دیا ہوتا. ارے بھائی اگر انفلیشن 28 سے 30 سے 35% ہوگی تو کدھر سے آپ کا مطلب انڈسٹری گرو کرے گی اور ایگریکلچر گرو کرے گا اور مطلب سروسز گرو کریں گے. پھر انہوں نے انفلیشن کو 11.5%. اب انفلیشن چل رہی ہے 28 اور بڑھ جائے گی 35 سے 40 ہو جائے گی، تو جو ایوریج 11.5 کدھر سے ہوگی؟ جب ایوریج انہوں نے انفلیشن 11.5 کی تو اس کا مطلب ہے انہوں نے اپنی جو سب سے بڑی جو اس کا زن لگایا وہ لگایا فسکل ڈیفیسٹ پہ. کیونکہ پہلی جو ڈیٹ سروسنگ ہے جو 3000 ارب 3100 ارب سے یہ جا کے 3900 ارب پہ لے کے جا رہے ہیں. ہمارا ایسٹیمیٹ ہے کہ اس میں کم از کم 1 ٹریلین جو ہے وہ شارٹ ہے، اور 1 ٹریلین وہاں شارٹ ہے. اور اگر آپ اس کو دیکھیں کہ اوور آل جو ہے اور چیزیں کیا ہے، پروونشل سرپلس 800 ارب روپے کے جو ہے پروونسز ان کو سرپلس دے دیں گے. ارے بھائی پنجاب نے 125 ارب روپے کا دیا ہے، سندھ نے ڈیفیسٹ دے دیا ہے 700 ارب روپے کا، وہ ڈیفیسٹ ہے، وہ شارٹ ہے. GIDC جو ہے وہ پہلے تو وہ دے نہیں رہے تو 200 اور کدھر سے دیں گے. اور سبسڈیز جو انہوں نے شارٹ فال کی ہے اس میں کوئی تقریباً 500 بلین روپے کی شارٹیج ہے. اس میں 650 بلین جو پڑا ہوا ہے ڈیویڈنڈز کا مجھے معلوم ہے، اس کو بھی میں اگر استعمال کر لیتا ہوں، کیونکہ جو کیپیسٹی پیمنٹس ہیں پچھلے سال کی وہ جو یہ سال گزر رہا 850 ارب روپے، اگلے سال کی 1440، وہ کہاں سے گم ہو جائیں گی، وہ کہاں سے پے کریں گے؟ تو
تو تقریباً 6,600 کے قریب یہ جو فسکل ڈیفیسٹ ہوگا، جو کہ تقریباً 8.5 سے 8.6% ہوگا۔ اب آئی ایم ایف کے ساتھ انہوں نے بات چیت شروع کر دی ہے، اور آئی ایم ایف نے ان کو کہا ہے کہ آپ نے کم از کم تو اپنا ریونیو بجٹ بڑھانا ہے، 750 کرنا ہے۔ اب 7,500 ارب کرنا ہے۔ 7,500 ارب یہ ادھر سے کر رہے ہیں، ہم نے 4700 ارب سے 6100 ارب کیا تھا، اور 300 ارب تو وہ تھا جو آئل پہ ہم نہیں لے رہے تھے، تو ہم نے 1400 ارب روپیہ کیا تھا۔ اگلے سال میں انفلیشن بھی زیادہ ہوگی، 5% انہوں نے اپنا گروتھ ریٹ بھی رکھا ہوا ہے، اور یہ صرف اب 7500 پہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ ہم ہوتے اس وقت تو ہم اس کو کم از کم 8 ٹریلین پہ رکھتے اگر اور نہ بڑھاتے۔ انہوں نے کیوں اس کو کم رکھا ہوا ہے؟ بیکاز ساری وہ چیزیں جو پروگریسو تھی، جو ہم کر رہے تھے، جس میں براڈنگ تھی، 43 ملین پاکستان کا اگر 10 مینگرووز لگے ہوئے تو اس پہ ہمارے ملک کو یا صوبوں کو کریڈٹ ملنا چاہیے، پیسہ ملنا چاہیے، جیسے دوسرے ملک کر رہے ہیں۔ نہ کوئی انہوں نے بات کی ٹرانزیشن کی ٹورڈز رینیوبل انرجی۔ ماشاءاللہ پاکستان میں جھمپیر ہے، ونڈ کوریڈور ہیں بڑے بڑے، سولر، سورج کی تو آپ نے دیکھا حالت کیا ہے۔ تو میری سپیچ لمبی ہوگی اور آپ محترمہ وائنڈ اپ کریں جی، 25 جی میں وائنڈ اپ کر رہی ہوں، لیکن چیف وپ جو یہاں پارلیمنٹری لیڈر ہیں ان سے کہیں کہ میں پہلے سینٹ سے پہلے یہاں کی، آپ پہلے اپنی حاضری مکمل کریں پھر مجھ سے بات کریں۔ میں تو آتی ہوں پارلیمنٹ۔ وائنڈ اپ کریں جی وائنڈ اپ میں کر ہی رہی ہوں۔ تو میرا خیال ہے کہ ہمیں مل جل کے منصوبہ بندی کرنی ہوگی۔ لوگ ہم سے یہ میسج دیکھنا چاہتے ہیں کہ ان کے آلو، ٹماٹر، چکن، روٹی، دال یہ کیسے ان کو مہیا ہوگا، ان کو نوکریاں کیسے مہیا ہوں گی، ان کا پیٹرول کس طرح سٹیبل ہوگا، ڈالر اور روپیہ کس طرح سٹیبل ہوگا، ان کے نلوں میں پانی صاف کیسے آئے گا۔ لوگوں کو یہ اس وقت مانگ ہے، اور بحرانی کیفیت تبھی ختم ہوگی جب ہم آپس میں مل کے بیٹھیں گے۔ اگر پی ٹی آئی ملک سے باہر رہنا چاہتا ہے، ان کی فیملیز تو باہر ہیں، ہماری فیملیز تو یہی ہیں جی۔ اگر وہ ملک سے باہر رہنا چاہتے ہیں اور یہاں صرف اپنی اقتدار کی سیاست کرنا چاہتے ہیں تو پھر وہ صاف کہہ دیں ان کے اہداف کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک مجھے ان کے اہداف سمجھ نہیں آئے ہیں۔ سوائے تنقید کے ان کے اہداف کسی کو سمجھ نہیں آئے ہیں، سوائے ملک کو خارجی بحران، اقتصادی بحران، انرجی کے بحران میں، یہ 3 چیزوں میں وہ چھوڑ کے گئے ہیں۔ میں ان تینوں پہ لمبی تقریر کر سکتی ہوں، لیکن میں آپ کا شکریہ ادا کروں گی، آپ نے تحمل سے سنا، سوائے پارلیمانی لیڈر کے جو بالکل ڈسٹریکٹڈ ہیں اور جن کو اس ہاؤس میں کوئی پریزنس لوگوں کی مینٹین کرنی چاہیے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، اینڈ انشاءاللہ ہم پاکستان کو اس بحران سے نکالیں گے جی۔ شکریہ جی۔ نماز کے لیے 20 منٹ کا وقفہ کیا جاتا ہے، اس کے بعد ارمغان سبحانی صاحب جو ہے وہ تقریر کریں گے جی۔ جب یہ سارا امپیکٹ آنا شروع ہو جائے گا، جو آخری انہوں نے اس سے اگری کیا ہے کہ 50 روپے پہ یہ پیٹرولیم لیوی لے کے جا رہے ہیں، 50 روپے پہ کبھی بھی ہسٹری آف پاکستان میں نہیں ہوا۔ پیٹرولیم لیوی تو بڑی دیر سے لگ رہی ہے، 10 سال سے لگ رہی ہے۔ ہم نے پیٹرولیم لیوی کا کہا تھا 610 ارب اکٹھا کریں گے، لیکن ہم نے اس کو جس وقت جا رہے تھے صرف 17 روپے تھی۔ اب یہ اس کو لے کے جا رہے ہیں 50 روپے پہ۔ طوفان آ جائے گا مہنگائی کا، ڈیزل اور اس کی جو پیٹرول کی پرائسز اوپر جائیں گے، طوفان آ جائے گا۔ ہمارے خیال کے بیچ میں یہ 35 سے 40% جو ہے انفلیشن ہوگی، اور یہ گروتھ جو ہے یہ نیچے جائے گی، یہ 2 سے 3% میکسیمم ہوگا۔ اس سے بے روزگاری ہوگی، ظاہر ہے فیکٹریاں بند ہوں گی، اور فیکٹریاں بند ہوں گی تو بے روزگاری ہوگی۔ ہمارے خیال میں ایکسپورٹس کم ہوگی، ایکسپورٹ اور جو ایف ڈی آئی ہے، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ، وہ اس ماحول میں کون لے کے آئے گا پیسے، اور ریمیٹنس پہ بھی اثر پڑ سکتا ہے۔ تو کیونکہ آپ کا جو ریٹ ہوگا، جو ان آفیشیل اور آفیشیل میں فرق ہوگا، بیکاز میرا نہیں خیال کہ یہ اگر انہوں نے 3900 بلین کہا ہے ڈیٹ سروسنگ، تو یہ
پالیسی ریٹ بڑھائیں گے. اور یہ بھی بڑا ہی عجیب چیز ہے کہ IMF ہمارے وقت میں تو بہت ہی سختی کرتا تھا. میں ان کو کہتا تھا کہ آپ اپنا جو ہے ڈسکاؤنٹ ریٹ رکھیں کور انفلیشن کے ساتھ. وہ کہتے نہیں ہیڈ لائن پہ رکھیں گے. آج اگر ہیڈ لائن انفلیشن 25 سے 30% ہے, میں دیکھتا ہوں IMF ان کے ساتھ کیسا سلوک کرتا ہے, کیونکہ اب پتہ چل جائے گا کہ ہماری حکومت اور ان کی حکومت میں کس کا بہت بڑا ہاتھ ہے کہ اس کو مطلب ڈسٹیبلائز کرنے کا. اس میں اب میں یہ بھی دیکھ رہا ہوں کہ آپ کی یہ جو امپورٹس ہیں وہ کئی ایسی امپورٹس ہیں جو کمپریس بھی نہیں ہو سکتی. ایڈیبل آئل کو کتنا کمپریس کر دیں گے, LNG کو کتنا کمپریس کر دیں گے, کوئلے کو کتنا کمپریس کر دیں گے. تو اس سے یہ ہے کہ امپورٹ اتنی نیچے نہیں جائے گی, ایکسپورٹ گرے گی, تو آپ کا جو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہے وہ بھی بلون کرے گا. اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی جو پیمنٹس کی ریکوائرمنٹس ہیں ڈالر میں وہ بڑھیں گی. تو ہم بہت ہی سیریس قسم کے اکنامک کرائسس کی طرف جا رہے ہیں. یہ لوگ جو ہیں ایک قدم آگے لیتے ہیں 2 قدم پیچھے, اور یہ جو قدم بھی لے رہے ہیں یہ عام آدمی کے لیے نہیں لے رہے, یہ بیسیکلی یہ اپنے آپ کو بچانے کے لیے لے رہے ہیں. تو اس میں تو یہ لگتا ہے کہ ان کا تو مقصد ہی نہیں تھا کہ جو یہ مہنگائی کی بات کرتے کہ ہم مہنگائی کو ٹھیک کرنے کے لیے آ رہے ہیں اور ہم 1-2 منٹ میں کر دیں گے. یہ ان کا مقصد نہیں تھا. آج سامنے آ گیا ہے 28% اب ہے, 40% بعد میں انفلیشن ہوگی, تو یہ ان کا مقصد نہیں تھا. ان کا مقصد تو کچھ اور تھا. ان کا مقصد تھا کہ نیب الیکٹورل جو لاز ہیں ان کو بیسکلی ہم نے ریپیل کرنا ہے, اور یہ ان کا صحیح مقصد تھا. تو میرا پھر بھی سوال ہوگا لوگوں سے, جو وہ لوگ ہیں مقتدر لوگ ہیں, کہ ہمیں پھر کیوں چینج کیا؟ ہم تو ایک اچھی اکانومی چلا رہے تھے, اور جو ہم اکانومی چلا رہے ہیں تو وہ تو انہوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے وہ اپنے اکنامک ریفارم سروے کے تھرو. انہوں نے بھی کہا ہے کہ پچھلے 2 سال کی جو ہم لوگ پروگریس تھی وہ پچھلے 16 سال سے مطلب پہ محیط ہے. تو پھر کیوں؟ تو ابھی بھی ہمارا یہ بالکل یہ میں کہوں گا ہماری پارٹی کا, ہماری چیئرمین کا یہ موقف ہے, ابھی بھی اٹس ناٹ ٹو لیٹ. آپ الیکشنز کروائیں اور اس کے بعد ایک مستند حکومت کی باغ دوڑ دیں تاکہ وہ اس جو کرائسس سے ہمیں نکالے. شکریہ سر. ایک پوائنٹ 2 میں ریز کر دوں پلیز. سب سے پہلے تو یہ کہ جو ابھی IMF کے ساتھ جو معاہدہ ہونے والا ہے یہ 28 تاریخ کو ایک دم آئے گا. جیسے سر نے بتایا کہ 10 تاریخ کو خانہ پوری بجٹ تھا, تو 28 تاریخ کو جو ہے وہ پاس ہو جائے گا. اور کہ پیٹرولیم لیوی جو ہے کہ حکومت نے IMF سے 30 روپے لیٹر ادا کیا تھا, یہ 30 کی جگہ 50 روپے لیٹر پہ جا رہے ہیں جیسے بتایا. دوسری بات یہ کہ جب ہم نے لاسٹ ٹائم نومبر میں IMF کے ساتھ بات کی تھی تو 5 روپے یونٹ الیکٹرک کی بات کی تھی, 2.5 روپے بڑھا دیے تھے اور 2.5 روپے ابھی بڑھانے تھے. یہ سیدھا 8 روپے یونٹ پہ لے گئے. اور جب ہماری حکومت جب ختم ہو رہی تھی تو ہماری IMF سے بات چیت ہو رہی تھی تو صرف ایک پوائنٹ پہ بات ہو رہی تھی, پیٹرول پہ. انہوں نے IMF کے ساتھ وہ چیزیں کر دی ہیں. IMF نے تو کوئی لچک نہیں دکھائی اور انہوں نے ساری لچکیں دکھا دی, جس سے جو ہے عوام پہ بے تحاشا بوجھ پڑنے والا ہے. جو ابھی موجودہ جو فورن ایکسچینج کا بحران چل رہا ہے, مارکیٹ میں ڈالر نہیں ہے, اس کی وجہ سے میں نے نہیں دیکھا, میں 18 سال سے اس معیشت کو کور کر رہا ہوں کہ آپ راشن لینے جائیں تو وہ کہتے ہیں 5000 کے راشن کے ساتھ صرف 1 لیٹر آپ کو کوکنگ آئل ملے گا. آپ اگر اس وقت مارکیٹ میں کمپیوٹر کی کوئی موڈیم وغیرہ لینے جائیں وہ اویلیبل نہیں ہے. اس وقت ملک میں جو ہے انہوں نے ایک طریقے سے درآمد بند کر دی ہوئی ہے اور سپلائی چین کا اتنا بڑا فقدان ہوا ہے کہ آنے والے دنوں میں IT ایکسپورٹس کیسے ہوں گی, باقی ایکسپورٹس کیسے ہوں گی, ملک میں پیداوار کیسے ہوگی. تو ایک ہم بہت بڑے جیسے سر نے کہا معاشی بحران کی طرف جا رہے ہیں, اور یہ ہم ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یہ جو IMF کے ساتھ طے ہوا ہے اس پہ باقاعدہ بجٹ سینٹ پہ شوکت صاحب اور ساروں کے سامنے اس کو رکھے نکات کو, اور اس پہ بحث کی جائے. اور یہ جو آپ کو سیلری کے ٹیکس پہ جو اس وقت کہا تھا کہ 47 ارب کی چھوٹ دی گئی ہے وہ واپس لیا جا رہا ہے. تو وہ تمام عوام کو دکھانے کے لیے وہ بجٹ ایک جعلی بجٹ دیا گیا تھا. اب اصل بجٹ آنے والا ہے جس سے جو ہے ملک میں معاشی بحران مزید جسے کہتے ہیں بڑھے گا. بہت بہت شکریہ. ایک وقت میں صاحب یہ بتا دیں کہ IMF کے ساتھ جو ڈیل کی باتیں ہوتی رہی, حکومت پچھلے 3 ہفتوں سے مسلسل IMF کے ساتھ انگیج رہی ہے. اب مفتاح اسماعیل صاحب کہتے ہیں جو پیٹرولیم کی قیمتیں بڑھا رہے ہیں وہ پاکستان کا انٹرنل میٹر ہے, مہنگائی ہو رہی ہے, پچھلی حکومتوں کا قصور ہے, انہوں نے درست فیصلے کی طرف کو حقیقت ذرا بتا دی کیا معاملہ. دیکھیں یہ اب تو ان کے آپس میں یہ جھگڑا ہو گیا.
پہلے یہ کہتے تھے کہ یہ عمران خان شوکت ترین جو ہے یہ جو معاہدہ کر کے گئے ہیں اس کی وجہ سے یہ ہمیں قیمتیں بڑھانی پڑ رہی ہیں. یار اس وقت تو میں نے جس طرح شروع میں کہا 24 روپے کا جو ہمارا جو تھا وہ گیپ تھا جو ہم نے پاس آن نہیں کیا تھا 24 روپے کا. تو اس کے بعد جو ہے انٹرنیشنل پرائسز اگر بڑھی تھیں تو تم لوگوں نے کیوں نہیں بڑھائیں یار؟ وہ ہمارے کندھے پہ کیوں زور ڈال رہے ہو یار؟ اگر ہم ہوتے تو ہم اس کا کوئی سد بات کرتے نا. تو اس کے اوپر آپ کیوں ہمارے. اور دوسرا یہ آپ جو 3 ہفتے کی بات کریں ابھی بھی یہ انہوں نے کہا ہے IMF کا جو بیانیہ آیا ہے انہوں نے کہا کہ یہ ہم جاری رکھیں گے گفتگو جو ہے ہم نے اسٹیٹ بینک سے بھی بات کرنی ہے. اور وہ ظاہر ہے اسٹیٹ بینک سے جو بات کریں گے کہ یہ آپ کے انفلیشن کے نمبرز وغیرہ جو ہیں یہ آپ نے کیسے کیلکولیٹ کیے ہیں. ظاہر ہے اس میں یہ باتیں کریں گے اور یہ کہیں گے آپ ڈسکاؤنٹ ریٹ کس سائڈ پہ لے کے چلے جائیں گے. کرنسی کی بات کریں گے اور وہ کرنسی کی بات کریں گے آپ نے اس کی کرنسی کو کہاں لے کے جانا ہے. تو اس لیے ابھی تک اٹس ناٹ آن. لیکن ہم دعا کرتے ہیں دیکھیے جی ملک تو ہمارا ہے نا. اگر ملک نہیں رہے گا تو ہم بھی نہیں رہیں گے. ہم دعا کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ معاہدہ جو ہے وہ ہو جائے ایسا ہو جس میں عوام پہ بوجھ نہ پڑے. جی حکومت کا دعویٰ ہے کہ IMF کے ساتھ معاملات طے پا گئے ہیں تو آپ کو کیا سمجھتے ہیں کہ واقعی طے پائے ہیں یا صرف ابھی دیکھیں ان کی جو ان کی اسٹیٹمنٹ جو ہے وہ تو یہ کہہ رہی ہے کہ یہ ورک ان پروگرس ہے اور اس میں ہماری وہ ہوئی ہے پیش رفت ہوئی ہے یہ ورک ان پروگرس ہے. اور جیسے ہی ہوگا وہ تو کہہ رہے ہیں MEFP جو ہے وہ ہم جمعے کو دیں گے. ابھی تو MEFP نہیں آئی تو ان کو کیسے معاہدہ سامنے آ گیا یار. اس کے اوپر پھر وہ MEFP جب آتی ہے تو وہ بہت لمبی چوڑی چیز ہوتی ہے اور بڑی ڈیٹیلڈ ہوتی ہے. اس کے اوپر پھر آپ بیٹھ کے لائن بائی لائن دیکھتے ہیں اور پھر بحث کرتے ہیں. اور اس کے بعد جب پھر ایک ٹیکنیکل ایگریمنٹ سائن کرتے ہیں اور اس کے بعد پھر وہ جاتا ہے ان کی ادھر واشنگٹن میں اور وہ پھر بورڈ کے پاس جاتا ہے اور یہ کوئی جولائی کے اینڈ تک ان ہوگا. تو یہ میرے خیال میں دیکھیں لیکن میں نے جس طرح پہلے بھی کہا کہ ہم چاہیں گے کہ ایک انڈیکیشن ہو جانی چاہیے کہ آن براڈ میٹرز یہ اگریمنٹ ہو چکا ہے تاکہ یہ ہے کہ آپ کی جو فائنینشیل مارکیٹس ہیں وہ اس وقت بالکل نروس ہیں. آپ نے دیکھا آج صبح اسٹاک مارکیٹ چڑھی اور پھر گر گئی اور پھر برابر پہ آ گئی. روپیہ جو ہے وہ تھوڑا ٹھیک ہوا مطلب پھر برابر پہ آ گیا. تو لوگ جو ہیں یہ جو میں کہنا چاہتا ہوں وہ بڑی انہوں نے اتنے یہ جو 10 ہفتے یا 12 ہفتوں میں اتنی دفعہ جو مس اسٹیٹمنٹس دیے ہیں اور اپنا بیانیہ چینج کیے ہیں کہ ان کی جو ہے ایک جو کریڈیبلٹی مارکیٹ کے ساتھ ہے وہ افیکٹ ہو گئی کہ بھائی ان پاس کیا کانفیڈنس ہے بھی صحیح کہ یہ اس کو ہینڈل کریں گے. نیب قانون میں جو ترامیم کی ہیں اس کا مقصد حکومت اپنا فائدہ حاصل کرنا چاہتی ہے. میں ان کی کل کی پریس کانفرنس سن کے سوچ رہا تھا کہ اسے لطیفہ کہوں یا اس کے اوپر افسوس کروں کہ پاکستان میں کس انٹلیکچوئل سطح کی شخصیت وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہی ہے. پہلی بات میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ حکومت نے نیب کے قوانین میں جو ترامیم کی ہیں یہ وہی بنیادی ترامیم ہیں جن کو خود عمران نیازی صاحب فخریہ طور پہ کہتے تھے کہ ملک کا کاروبار چلانے کے لیے ضروری ہیں. خود عمران نیازی صاحب کے بھاشن ان کے لیکچر موجود ہیں جس میں انہوں نے اس ترمیم کے حق میں دلائل دیے ہوئے ہیں کہ پاکستان کی بیوروکریسی کام کرنا چھوڑ گئی ہے, پاکستان میں انویسٹر انویسٹمنٹ کرنا چھوڑ گیا ہے چونکہ نیب کا کالا قانون ان کے راستے میں رکاوٹ ہے, انہیں ہراساں کرتا ہے. تو عمران خان صاحب اگر اپنی ہی تقریریں سن لیتے, چونکہ وہ یو ٹرن لینے کے ورلڈ چیمپئن ہیں, انہیں یاد نہیں رہتا کہ وہ کچھ ہفتے یا دن پہلے یا مہینے پہلے کیا فرمودات ارشاد فرما چکے ہیں. یہی عمران نیازی صاحب جو ہیں ان ترامیم کے حق میں بڑے وزنی دلائل دے چکے ہیں. دوسرے نمبر پر اس نیب ترمیم کے اندر وہ ترامیم شامل ہیں
کہ جن کو پاکستان کی سپریم کورٹ اور پاکستان کی ہائی کورٹس اپنے مختلف فیصلوں میں آئین اور قانون سے متصادم قرار دے چکی ہیں یا ان ترامیم کو آئین اس قانون میں انکارپوریٹ کرنے کے لیے وہ ہدایات دے چکی ہیں۔ تیسرے درجے میں اس ترمیم کے اندر وہ شق شامل ہے جسے اسلامی نظریاتی کونسل نے اسلام کی تعلیمات سے اور اسلام کے اصولوں سے متصادم قرار دیا ہے۔ اس کے علاوہ اس میں کچھ نہیں ہے۔ تو عمران خان صاحب کی تنقید کس چیز کے اوپر ہے؟ اگر عمران خان صاحب یہ چاہتے ہیں کہ ملک کے اندر ایک ایسا قانون ہو